جب انسان ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس خون کو جو مرد اور عورت کا ہوتا ہے آپس میں ملتا ہے، تو اس کو گوشت کا لوتھڑا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں ایک روح ڈالتا ہے جس کو کہتے ہیں روح جمادی. اس کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے اور ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. صحیح. پھر کچھ عرصے بعد اس میں ایک اور روح ڈالتا ہے، روح نباتی، جو کہ درختوں میں ہوتی ہے. اس کا کام ہے نشو و نما، گروتھ. تو پھر روح نباتی کے آنے کی وجہ سے تو وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس میں نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. ایک انڈے کی طرح وہ جو ہے بن جاتا ہے، ایمبریو. جیسے انڈا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے انسان کا سر بنتا ہے، پھر یہ گردن سے جو ہے نا، سر کے اندر سے سوراخ ہے یہاں پہ، پھر یہاں سے پورا جسم نکلتا ہے. سب سے پہلے یہ سر بنتا ہے، اسی کے اندر ہوتا ہے سب کچھ، سر کے اندر ہی. پھر آہستہ آہستہ سر کے اندر سے پھر یہ نکلتی ہیں چیزیں، پھر یہ پورا وجود بن جاتا ہے. نشو و نما ہوتی رہتی ہے روح نباتی کی وجہ سے. اور پھر جب 6 مہینے ہو جاتے ہیں حمل کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور روح ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں روح حیوانی. پھر روح حیوانی کے آنے کی وجہ سے پھر یہ ہمارا جسم شکل صورت بنتی ہے، پھر ہاتھ نکلتے ہیں، ٹانگیں نکلتی ہیں، پورا وجود ہمارا نکل کے سامنے آ جاتا ہے. 6 مہینے کے بعد جب روح حیوانی آتی ہے تو 10 یا 11 ویک لگتے ہیں پھر بچے کو پورا وجود تیار ہونے میں، ماں کے پیٹ میں پورا وجود. یہ کہلاتی ہیں 3 عرضی ارواح. روح جمادی یہ پہاڑوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہماری ہڈیوں میں بھی ہے، ہمارے گوشت میں بھی ہے. روح نباتی وہ گروتھ کے لیے ہے، وہ درختوں میں بھی ہے، ہمارے جسم میں بھی ہے. روح حیوانی شکل صورت کے لیے وہ ہمارے اندر بھی ہے اور حیوانوں کے اندر بھی ہے. یہ 3 روحیں عرضی ارواح کہلاتی، یہ ہمارے اندر موجود ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، نکلتے ہی فرشتے اوپر سے آسمانی ارواح لے کے آتے ہیں. 2 قسم کی روحیں ہوتی ہیں، ایک عرضی ارواح جو میں نے آپ کو بھی بتایا، روح جمادی، نباتی، حیوانی. 3 عرضی ارواح. ان کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جانوروں میں بھی ہے، یہ ہمیں بھی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں انسان کو کہ یہ سوشل اینیمل ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب بچہ پیدا ہو کے باہر نکلتا ہے تو ایک اور سیٹ آتا ہے سولز کا، جن کو سماوی ارواح کہتے ہیں. سماوی ارواح، وہ سماوی ارواح آسمانوں سے لائی جاتی ہیں. اور وہ سماوی ارواح کون کون سی ہیں؟ لطیفہ انا سر میں، 5 سینے میں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا. یہ 6 روحیں اوپر سے آتی. اور یہ فرشتے جب ڈالتے ہیں بچے کے اندر تو وہ رونے لگتا ہے. جب یہ روحیں ڈالتے ہیں رونے لگتا ہے. جب فرشتہ یہ روحیں بچے کے اندر ڈالتا ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے. شیطان پھر لطیفہ نفس ہمارے اندر داخل کرتا ہے. اسی وقت جیسے ہی روحیں گئیں، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارے اندر لطیفہ نفس داخل کر دیتا ہے. اور پھر ہمارے دل کے پاس اس کی اولاد ہے جس کا نام زلمبور ہے. زلمبور کے بچے ہیں جس کو خناس قرآن نے کہا ہے. خناس سورہ الناس میں آئے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو وہ خناس جو ہے اسی کی اولاد میں سے ہے، ہاتھی کی شکل میں ہے. وہ ہمارے دل کے پاس بٹھا دیتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا نور داخل نہ ہو سکے. سمجھے آپ؟ اس کے بعد شیطان جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر دھاگے لپیٹتا ہے، خرطوم، زنار جس کو کہا جاتا ہے. 1,80,000 زنار وہ دل کے اوپر، تاکہ دل کے اوپر پورا ایول ویب بن جائے. یہاں پر خناس ہے، یہاں پر لطیفہ نفس ہے. لطیفہ نفس یہاں پر ہے مردوں کے، اور عورتوں کے لطیفہ نفس سینے میں ہوتا ہے. اس لیے مرد نماز پڑھتے ہیں تو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ہاں، مرد نماز پڑھتا ہے تو یہاں ہاتھ باندھتا ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو یہاں ہاتھ باندھتی ہیں. اچھا، اب وہ جو 1,80,000 جالے لگائے شیطان نے، پھر خناس بھی بٹھا دیا، نفس بھی بیٹھا ہوا ہے. نفس کی غذا نار ہے. کھانا ہم کھاتے ہیں تو آگ پر بنا کے کھاتے ہیں، اس میں بھی آگ جذب ہو جاتی ہے، ہیٹ. دنیا کا کوئی پھل، کوئی سبزی بغیر سن لائٹ کے پکتی نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہیٹ جذب ہوتی ہے تب وہ پکتی ہے، اور وہ ہم کھا رہے ہیں. اس سے بھی ہیٹ ہمارے اندر جاری ہے، نار کھانے سے بھی. ورنہ روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ کھانے میں ایسی کون سی بری چیز ہے؟ کھانے میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، حلال کھانا کھانے کو تو اجازت ہے نا. اس کے باوجود رمضان میں کیوں نہیں کھاتے؟ تاکہ یہ نفس کی غذا جو ہیٹ ہے، یہ 15-16 گھنٹے اس کے نفس کو نہ جائے تو نفس میں تھوڑی طہارت پیدا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ تبھی آئے گا نا، پاک تبھی ہوں گے نا جب ہمارے نفس کی غذا تھوڑی کم ہوگی. 1 مہینے ہم کم کھائیں گے
اچھا ایک تو کھانا کھانے سے بھی ہمارے نفس میں غذا مل رہی ہے اس کو، پھر ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی بھی نار جاتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اس کی بھی نار جا رہی ہے، 24 گھنٹے نفس کی غذا اس کو مل رہی ہے، اور جو ہماری روحیں ہیں ان کی غذا نور ہے وہ مل نہیں رہی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ظاہری، تسبیح بھی کر رہے ہیں تو انگلیوں میں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو حلق تک، اندر تو کچھ جا ہی نہیں رہا، اس لیے ہم جتنے نمازی بن رہے ہیں اتنے فراڈی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھلے آپ عالم کا دعویٰ کریں یا پیر کا دعویٰ کریں، اگر اندر شیطان بیٹھا ہے نہ تو آپ عالم ہیں نہ آپ پیر ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ ولایت کا راستہ اختیار کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنگلوں میں چلے گئے، نفوس کے خلاف جہاد کیا انہوں نے، اسی نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اس کو حضور پاک نے جہاد اکبر کہا ہے، سب سے بڑا جہاد۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے کہا من قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب اس کی غذا 24 گھنٹے ہے نفس کی، اور ہماری روحوں کی کوئی غذا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں مرشد کامل ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اور میں جس کو گمراہ کرنا چاہوں ہرگز نہ پائے گا وہ کوئی ولی مرشد۔ یہ قرآن مجید میں سورہ کاف میں آیا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ قرآن ہے۔ پھر مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ وہ جو 1,80,000 جالیں ہیں دل کے اوپر، پہلے وہ اپنی نظروں سے ان جالوں کو جلاتا ہے۔ نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ۔ پھر وہ اپنی نظروں سے، نظر کیمیا سے ان کو جلاتا ہے، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان الطاہر، کہ اس میں ذات اللہ جو ہے وہ پاکیزہ شے ہے، لا یستقر الا بمکان الطاہر، اس وقت تک یہ آ کے یہاں پر استقرار نہیں پکڑے گا جب تک یہ مکان پاک نہ ہو جائے۔ تو اس کو پاک دل کو جو ہے مرشد کامل اپنی باطنی توجہ سے، باطنی نظروں سے کرتا ہے، اس کے بعد اس میں ذات اللہ کا بیج وہ دل کی دھڑکنوں میں ڈال دیتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ نفی اسبات کسے کہتے ہیں؟ نفی لا الہ اور اسبات الا اللہ، یعنی نفی اسبات دا پانی ملیا، لا الہ کا جو ہے نا وہ پانی ملا، ہر رگے ہر جائی ہوں، پورے جسم میں میرے رگ رگ میں کلمہ طیب دوڑ گیا۔ پھر جب یہاں سے قلب جاری ہو گیا انسان کا، نس نس میں نور چلا گیا، وہ جو باقی ماندہ روحیں ہیں، جیسے کہ یہ روح ہے، یہ لطیفہ روح ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سری ہے، انا ہے، یہ ہماری بلڈ سٹریم میں فلوٹ کرتی ہیں، فلوٹ کر رہی ہیں، جیسے وہ ببل نہیں ہوتے ہیں اسی طرح یہ اندر بلڈ کے اندر فلوٹ کر رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ حرام مت کھاؤ، رزق حلال کماؤ۔ اگر ہم نے غلط چیزیں، حرام چیزیں کھائیں تو وہ خون کے اندر جو ہے نار پیدا کر دیں گی، اور وہ ہماری روحوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اسی لیے رزق حلال کھانا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا نہیں جاتا، مدرسوں میں، مسجدوں میں، خطبوں میں، کتابوں میں کہاں لکھا ہے کہ ہمیں حلال کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھیے حلال کھانے کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کے لیے بھی کہا ہے کہ پہلے ان پر اسم اللہ پڑھا جائے، کیونکہ ہمارے دل میں بھی اسم اللہ پڑھا جا رہا ہے نا، اس پہ بھی اسم اللہ پڑھا جائے تاکہ اللہ کا نور اس میں آ جائے، اور جب ہم اسے کھائیں تو وہ ہمارے خون میں نار پیدا نہ کرے، بلکہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس نور میں یہ نور بھی جا کے مل جائے۔ رزق حلال اس لیے ضروری ہو گیا۔ پھر اب وہ خون کے اندر روحیں تیر رہی ہیں، اور یہاں قلب کے ذریعے نس نس میں نور پہنچ گیا۔ جب وہ نور ان روحوں تک پہنچتا ہے وہ روحیں خود بخود بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو خود بخود یہاں پر ان کو، آپ کو حرکت محسوس ہوگی کہ یہاں کوئی چیز، یہ تو دل تو ہے نہیں سیدھے ہاتھ پہ، تو یہاں کون سی چیز دھڑک رہی؟ وہ روح بیدار ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ روح بیدار ہو گئی تو اب اس روح کے ساتھ بھی اس کا ذکر لینا ہے، جیسے لطیفہ روح کا ذکر یا اللہ ہے۔ آپ جو بھی آپ کا رہبر ہے تو آپ اسے کہیں کہ میرے یہاں پر دھڑکن محسوس ہو رہی ہے تو مجھے اس کا بھی ذکر دیں، تو وہ اس کا ذکر دے گا۔ اس کا ذکر یا اللہ ہے، وہ 3 دفعہ آپ کو کہے گا پڑھو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ بھی یا اللہ میں لگ جائے گی۔ کیسا لگے گا؟ آپ آرام سے بیٹھی ہیں، یہاں سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے یا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بھی روحیں ہیں۔ تو یہ علم ہے، اس علم تک پہنچنے، اس علم تک پہنچ جانا، اس علم کے بارے میں یقین کر لینا، یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے، کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اگر انسان اگر اس علم کی طرف چلا گیا تو پھر مجھے اس کے آگے جھکنا پڑے گا، یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔